هم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم. صلوات پڑھیں محمد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب مومنین و مومنات کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جہاں پر بھی عزاداران سید الشہداء ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. آپ سب مومنین و مومنات اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام عزاداروں کی حفاظت کے لیے بلند صلوات پڑھیں. آپ کی خدمت میں گزشتہ روز عرض ہوا تھا کہ سید الشہداء علیہ السلام کے مقصد کو سمجھنا ہم سب کا فریضہ ہے، اور مقصد کو سمجھنے کے لیے ہمیں سید الشہداء علیہ السلام کے کلام کی طرف ہی رجوع کرنا ہے. جس طرح کل عرض ہوا تھا کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے خود ماخذ اسلام جو ہے ان کی طرف رجوع کرنا، جہاں سے اسلام کو آغاز کیا جا سکتا، اور وہ قرآن ہے، سنت ہے، تعلیمات اہل البیت علیہ السلام ہے. جب انسان ماخذ سے نہیں لیتا اس چیز کو، اس کی اصلی جگہ سے نہیں لیتا، تو پھر گمراہی پھیلتی ہے، پھر بدعملی پھیلتی ہے. پھر جس طرح آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ رہبر معظم نے مغرب کے جوانوں کو، یورپ کے جوانوں کو خط لکھا اور فرمایا کہ قرآن پڑھو، قرآن سے پوچھو کہ دہشت گرد کون ہے. سنت رسول، تعلیمات اہل البیت علیہ السلام. آپ دیکھیں، آپ نے کسی بھی شخصیت کو سمجھنا ہے، کسی بھی شخصیت کو جاننا ہے، تو آپ اس کی گفتگو سے اس کو سمجھیں گے نا. کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ایک جرمنی کا رائٹر آیا، 3-4 سال پہلے کی بات، تو اس نے ادھر آ کے زبان بھی سیکھی شخصیات کو سمجھنے کے لیے، کہ مثلا فلاں عالم کا کیا نظریہ ہے، فلاں عالم کا کیا سوچ ہے. تو اس کی کتاب لے گا، اس کی تقریریں سنی، بہت سارے علماء کی اس نے تقریریں سنی، پھر شیعت کے اوپر جا کے اس نے کتاب لکھی. تو اب یہی ماخذ ہوتا ہے ایک شخصیت کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں، یا اس کی تصنیف، یا اس کی گفتگو، یا اس کے عمل جو کتابوں میں لکھے ہوں کہ یہ کرتا تھا. یہی کسی شخصیت کو سمجھنے کا طریقہ ہوتا ہے. اب امام کو جب سمجھنا ہے، امام علی مقام کو، مثلا امیر المومنین کو سمجھنا ہے، تو نہج البلاغہ سے سمجھیں گے ہم. ان کے اور جگہ پہ جو خطبات موجود ہیں، اصول کافی کی احادیث ہے، دوسری کتب کی احادیث ہیں. خطبوں سے امیر المومنین کی معرفت ہوتی ہے، امیر المومنین کی شخصیت. پھر امیر المومنین کی سیرت کوئی پڑھتا ہے، ان کی زندگی، تاریخ، اس سے معرفت ہوتی ہے. قرآن میں جا کے غور و فکر کرتا ہے، تفسیر میں جا کے غور و فکر کرتا ہے، تفاسیر جو لکھی گئی کیا ہے، اہل البیت کا مقام کیا ہے. امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے، ان کے قیام اور مقصد کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا ماخذ اور منبع خود سید الشہداء کی شخصیت ہے، ان کا کلام ہے. آپ دیکھیں جو اپنی وصیت ہی فرمائی، وصیت جو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو لکھی، تحریر کی، خط لکھا، اور یہ وصیت امت کے لیے چھوڑی، کیونکہ امام امت کے ہوتے ہیں، کسی محلے کے نہیں ہوتے، گلی کے نہیں ہوتے، کسی خاص قبیلے کے نہیں ہوتے، علاقے کے نہیں ہوتے. امام کا تعلق امت سے ہوتا ہے. اللہ نے امام کو امت کے لیے بھیجا ہوا ہوتا ہے. اس وجہ سے امت کے نام یہ پیغام بھیجا، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی تھا، صرف اس وقت کی نسلوں کے لیے نہیں تھا، کہ تاکہ آئندہ نسلوں نے بھی جب بیٹھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، مجالس برپا ہونی، ان کو پتہ ہو کہ میں کیوں اس کام کو کر رہا ہوں. توجہ کریے گا، وہ مشہور جو خط ہے اس میں ایک جو سطر جو حضرت نے ایک جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے،
آپ سنتے رہتے ہیں، میں تھوڑا اس کو کھولوں گا آپ کی خدمت میں. کل بھی عرض ہوا تھا اصلاح کا معنی، کل میں نے عرض کیا تھا فساد کیا ہے. مقصد امام حسین کو ہم نے سمجھنا. حضرت نے خود فرمایا انی لم اخرج اشر، لفظوں کی طرف توجہ کرے گا. انی لم اخرج اشر ولا بتر ولا مفسدہ ولا ظالم. میں ان 4 مقاصد کے لیے نہیں نکل رہا جو عموماً لوگ نکلتے ہیں. اکثر انہی مقاصد کے لیے نکلتے ہیں. کیا؟ اشر. اشر عربی میں کہتے ہیں الف شین را. اشر انی لم اخرج اشر، میں اشر کے لیے نہیں نکل. اشر کس کو کہتے ہیں؟ اشر کہتے ہیں علو، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، معاشرے کے اندر اپنا نام پیدا کرنے کے لیے. یہ میرا مقصد نہیں. آپ توجہ کریں، ایک بڑی تعداد جو کام کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمارا نام ہو، ہم پہچانے جائیں. جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ریاکاری کی کنڈیشن ہوتی ہے اس کے. حتی مذہبی کام بھی کر رہے ہوں گے تو اس میں بھی نیت خالص نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر اپنے نام، اپنے شہرت، اپنی ان چیزوں کو مد نظر رکھا ہوا. ایک شخص امام کے پاس آیا، امام جواد علیہ السلام کے پاس، صبح اب صدقہ بڑی بہترین چیز ہے، وہ صدقہ دے کے آیا، لیکن بڑا جو ہے وہ جس طرح بندے کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے، بیٹھا تو بیٹھتے ساتھ کہتا ہے کہ اے امام میں آج 8-10 بندوں کو دے کے ہے. جس طرح بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے اظہار کرنے سے نہ رہے، میں دے کے. حضرت نے فرمایا، آیت پڑھی حضرت نے، لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى، صدقات کو ضائع نہ کرو احسان جتلا کر اور اذیت دے کے، ضائع نہ کرو. تو وہ کہتے ہیں مولا تواڈے منن والے نے بھی ضائع ہونے. حضرت نے فرمایا وہ جو پہلی بات تم نے کی نا وہ بہت غلط تھی، وہ جو تمہاری گھمنڈ تھا وہ غلط تھا، اور یہ جو اب بات تم نے کی ہے نا یہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے. تمہیں کس توجہ کرے گا؟ حضرت نے فرمایا تمہیں کس نے کہا تم شیعہ ہو؟ فرمایا ابو ذر شیعہ ہے، سلمان شیعہ ہے، مقداد شیعہ ہے. تو بہت سارے لوگ اب دیکھیں ایک اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیوں صدقہ بھی دے رہے ہیں، ساڑھی گال بان دے. مثلا یہ ریاکاری ہے، خطرناک ہے یہ، ورنہ خود صدقہ بہت برکت کا باعث ہے، بہت زیادہ برکت. ایک امام صادق علیہ السلام کے ایک بیٹے آئے امام کے پاس، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام کے بیٹے آئے تو امام سے آگے کہا کہ اپنے والد سے کہا کہ والد محترم میرے حالات مالی بڑے خراب ہوئے وہاں. امام کی کافی اولاد تھی، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، معاملات میرے بالکل خراب ہو چکے ہیں، میں یعنی زندگی کو سروائیو نہیں، آگے نہیں چل پا رہا، کوئی چیز مجھے نسخہ بتائیں، کوئی حل بتائیں. امام نے فرمایا تمہارے پاس کتنے پیسے رکھے ہو؟ اس نے کہا، بیٹے سے پوچھا تمہارے پاس کتنے ہیں؟ کہا جی 40 درہم یا دینار صرف رکھے. حضرت نے فرمایا صدقہ دے دو. وہ کہتا ہے ابا جی میں کہہ رہا ہوں میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں. امام نے فرمایا وہ میں جو کہہ رہا ہوں نا وہ صدقہ دے دو. کہتا ہے اچھا چلے اگر آپ حکم دے رہے ہیں تو میں صدقہ دے دو. وہ صدقہ دے دو. کچھ ہی دن کے بعد ان کو 40,000 درہم کسی جگہ سے پروفٹ آیا اکٹھا، 40,000 درہم سے زیادہ. تو وہ آگے امام کے پاس، اپنے والد کے پاس، کہا آپ نے بات تو ٹھیک کی تھی. اللہ کا سسٹم دیکھے آپ کہ صدقات اور ان چیزوں میں کتنی برکت ہے. لیکن آپ جب ریاکاری میں آ جاتے ہیں، بڑا بننے کے لیے، جب کوئی بھی انسان آ جائے بڑا بننے کے لیے تو وہ ضائع کر دیتا ہے. اس وجہ سے حضرت نے فرمایا کہ میں نہیں نکل رہا بڑا بننے کے لیے. کوئی کام بھی بڑا بننے کے لیے جو کرتا ہے، اور اکثر اسی لیے کرتے ہیں کام. آپ مجھ سے اب زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں باتوں کے نہیں جاتا. مجلس جلسہ کرانا ہے جی، نام ہو، نام نکلے، اندر کیا ہے، پیغام کیا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے، نام نکلے. اور آپ دیکھیں اس لوگوں نے انہی مجالس کو اپنی سیاست میں بدلا.
اپنے نام بنانے کے لیے، یہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. تو کوئی ایک بڑی تعداد جو کوئی اقدام بھی کر رہی ہوتی ہے، تب مذہبی اقدام بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک اس کا میرا نام بڑا ہو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس چیز سے بڑی نفرت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ واضح طور پہ قرآن کریم میں فرماتا ہے تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا ولا فسادا. یہ جنت تلک الدار الآخرہ، یہ جنت اس کی ہے. اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے، اللہ کے وعدے سچے ہیں. جو اللہ نے بیان کر دیا ہونا وہی ہے، بقایا سب وہم ہیں، بقایا سب خیالات ہیں، بقایا سب اپنی بنائی ہوئی اختراعات ہیں، ذہنی پلو ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے یہ آخرت ہم نے اس کے لیے رکھی ہے، نجعلها، ہم نے اس کے لیے رکھی ہے، یہ آخرت جنت اس کے لیے رکھی ہے. لا یریدون علوا، علوا جو اپنے آپ کو بڑا نہیں بنانا چاہتا کہ میں بڑا بنوں، میرا نام ہو، میرا پروٹوکول ہو، جو یہ ارادہ رکھتا ہو، اللہ فرماتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ایک علو، آپ دیکھیں فرعون کیوں بنا؟ علو، میرے پاس سب کچھ ہو، میری طاقت ہو، میرا نام ہو، میرا اثر و رسوخ ہو، میری بات چلے، میرا حکم چلے. اللہ فرماتا ہے وہ علو چاہتا تھا. خود علو فساد ہے. اس علو بڑا پھر بننے کے لیے انسان بہت غلط اقدامات بھی کرتا ہے. جب انسان کے اندر شہوتیں آتی ہیں، چاہے اقتدار کی شہوت ہو، کوئی بھی ہے، توجہ کریے گا، علوا ولا فسادا، اور جو فساد چاہتا ہے وہ آخرت میں جنت میں نہیں جائے گا. تو دوسری چیز سید الشہداء نے فرمایا انی لم اخرج اشر، میں بڑا بننے کے لیے، یہ میرا مقصد نہیں ہے، اس قیام جو میں نکل رہا ہوں بڑا بننے کے لیے. ولا بترا، بترا با طا را الف، ولا بترا، اور ہوس بھی نہیں ہے میرے اندر. توجہ کریے گا، میں ہوس کے لیے نہیں نکل رہا. بہت سارے لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں ہوس پوری کرنے کے لیے. آپ دیکھیں جنگ جہانی جو پہلی ہوئی، جنگ عظیم اس کو نہیں کہنا چاہیے، وہ جنگ فساد تھی. عجیب ہے، کہتے ہیں جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم. وہ جنگ عظیم تھوڑی ہے جس میں لوگوں کا خون بہایا جائے، قتل کیا جائے. وہ جنگ عظیم نہیں ہے، وہ جنگ ذلیل ہے. جنگ عظیم حسین ابن علی کی ہے، امام عالی مقام کے امام نے جنگ عظیم کی ہے. امام نے عزت کا درس دیا ہے. وہ جنگ عظیم ہوتی ہے جس میں اقدار انسانی زندہ کیے جائیں، جہاں ہوس بنیاد بنائی جائے. آپ دیکھیں کتنے ملک، 30 سے زیادہ ملک ملوث ہوئے اس جنگ میں. کیا تھی خواہ، اس کی تہ میں آپ جائیں، تجزیہ اور تحلیل کریں، لاکھوں لوگ قتل ہوئے پہلی جنگ میں جو جہانی ہوئی دنیا میں پوری، جو جہانی جنگ اس کو کہتے ہیں. دوسری جو ہوئی اس میں بھی اسی طریقے سے ہزاروں لوگ، صرف ہیروشیما کا جو واقعہ ہوا جاپان کے اندر، 2 لاکھ لوگ ایک وقت میں جب بم مارا گیا اور ان کو قتل کیا گیا، وہ آگ میں جل گئے. کس چیز کا نتیجہ تھے؟ ایک طبقے کی ہوس. جس طریقے سے آپ دیکھیں پوری دنیا میں امریکہ نے جہاں پلان اس کا بنتا ہے قبضہ کرنے کا، اپنی ہوس پوری کرنے کا، وہ حملہ کر دیتا جس پہ. اور سب سے آسان ٹارگیٹ تو مسلمانوں کا ہوتا. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے آگے سے ہلنا جلنا بھی نہیں ہے. تو ایک بڑی تعداد آپ دیکھیں، یہ صدام جیسے، یہ قذافی جیسے، آپ دیکھیں صدام نے 8 سال اپنی ہوس کو پوری کرنے کے لیے کتنے مسلمان ایرانی اور عراقی قتل کروائے، اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے. ایک شخص اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے کتنی بربادی کر سکتا ہے اگر وہ مؤثر ہو. تو بڑے لوگ عموماً معاشرے کے اندر جو مؤثر ہوتے ہیں، جب وہ کوئی کام کرتے ہیں تو ہوس کی بنیاد پہ اکثریت کرتی ہے. اس وجہ سے امام نے فرمایا میں کسی ہوس کی بنیاد پہ نہیں نکل رہا، کسی خواہش کی بنیاد پہ نہیں نکل رہا. سب سے بڑا گمراہ وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات پہ چلتا ہے. من اضل ممن اتبع ہواہ، اے رسول خدا، اس سے بڑا گمراہ بھی کوئی ہے جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہو، اپنی ہوس کے مطابق زندگی گزارتا ہو. انی لم اخرج اشرہ، بس اشرہ بھی سمجھ میں آ گیا، باتیرا ہوس نہیں ہے میرے کام میں. تیسرا فساد نہیں ہے، میں فساد نہیں چاہتا. آپ دیکھیں عموماً جب بھی کوئی بڑی شخصیات
بعض اوقات کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ فسادی ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ اس کی تشخیص دینا یہ بھی خود ایک ہنر ہے کہ کون اصلاح چاہتا ہے معاشرے کے اندر اور کون فساد چاہتا ہے معاشرے کے اندر۔ ایک بڑی تعداد ہوتے فسادی ہیں لیکن کہہ اپنے آپ کو رہے ہوتے ہیں مسلم، تو ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ توجہ ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ پیمانہ ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے واللہ یعلم، اللہ بہتر جانتا ہے من المفسد الی المصلح، آیت اس طرح کی، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے کہ مصلح کون ہے مفسد کون ہے، واللہ یعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بڑی تعداد جو مفسد ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو مصلح کہہ رہی ہے۔ اس وجہ سے سید الشہداء علیہ السلام کو جب کسی نے خط لکھا امام مجتبی علیہ السلام کی شہادت کے بعد شام سے، اور کہا کہ حسین تم فساد نہ مچاؤ، امام علیہ السلام نے جواب جو خط لکھا وہ موجود ہے تاریخ میں، امام نے فرمایا سب سے بڑا فساد تو تمہاری حکومت ہے، اس سے بڑا فساد کوئی ہے؟ دیکھیں مفسد خود دوسروں کو مفسد کہہ رہا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نا کہ منافق کیا کرتے ہیں، فساد پہ لا کے کہتے ہیں انما نحن المصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے۔ تو یہاں پہ مومن کے اندر شعور ہونا چاہیے، وہ سمجھے فساد کیا ہے، اصلاح کیا ہے۔ بعض لوگ اصلاح کے نام پہ فساد، اور کہاں سے پتا چلے؟ قرآن جو سمجھے، اہل البیت کی سیرت جو پڑھے۔ مثلا تفرقہ، میں مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک بڑی تعداد تفرقہ پھیلا کے وہ کہتے ہیں ہم دین بتا رہے ہیں، یہ دین ہے، تفرقہ دین ہے۔ اب یہاں پہ سینس ہونی چاہیے ایک مسلمان کے اندر، ایک مومن کے اندر، کہ تفرقہ جو ہے جس سے آگ لگے معاشرے کے اندر، لڑائی ہو، جس سے مسلمان کے گلے پڑ جائے محرم الحرام میں، ایسی باتیں جس میں مخاطب سامنے والے نہیں ہیں، دوسرے مذہب ہے۔ توجہ کریں، عجیب ہے ہمارے پاس خطیب، عجیب ہے ہمارے پاس خطیب جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو نہیں سنا رہے، دوسرے مذاہب کو سنا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں تفرقہ سب سے بڑا کاروبار ہے، خصوصاً پاکستان میں سب سے بڑا کاروبار، ریٹ لگتا ہی تفرقے پہ ہے۔ جو اصلاح کی بات کرتے ہیں ان کے لیے تو مشکلات کھڑی ہو جاتی۔ تو اب دیکھیں سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا میں کسی فساد کے لیے نہیں نکل رہا، میں مفسد نہیں ہوں، اور پھر فرمایا ولا ظالما، میں ظلم کے لیے بھی نہیں نکل رہا، ظلم میرا مقصد نہیں، تجاوز میرا مقصد نہیں ہے، میں کس لیے نکل رہا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح امت جدی، صرف اصلاح۔ کس چیز کی اصلاح؟ فساد کی۔ فساد کیا ہے؟ اب فساد کو ہم نے جس کو قرآن نے فساد کہا ہے، جس چیز کو رسول اللہ نے فساد کہا ہے، جس کو عقل فساد کہے، سینس جس کو فساد کہے، سمجھ آتی ہے یہ فساد ہے، یہ اصلاح۔ مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، خود سید الشہداء نے اپنے خطبے میں خطبے کے چند جملے پڑھتا ہوں کہ فساد کیا ہے۔ سید الشہداء نے خطبہ بیضا کے مقام پہ ارشاد فرمایا۔ بیضا جب ہر کا لشکر سامنے آیا تو اس کے ساتھ گفتگو حضرت کی، تو بیضا کے مقام پہ جب پہنچے حضرت نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اسی طرح یہی جملے جو سید الشہداء نے ادھر ارشاد فرمائے، یہ جملے تکرار ہیں، اور یہ تکرار ہی ہدایت ہے۔ اصلی مسئلوں کو تکرار کیا جاتا ہے، اصلی مسئلوں کو، اور معصوم جب اس کو تکرار کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر ہدایت ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو تکرار کیا ہے، وہ تکرار جو قرآن کریم ہے، بعض سمجھتے ہیں کہ یہ وہ سوال کرتے ہیں یہ تکرار کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے اس تکرار کے اندر انسانیت کی ہدایت کی بنیادیں ہیں۔ اس وجہ سے وہ تکرار سننا ہے، سمجھنا ہے کہ یہ موضوع مہم ہے، یہ عنوان مہم ہے۔ اس وجہ سے حضرت نے فرمایا، کل بھی میں نے اس کے کچھ جملے عرض کیے تھے، آج میں اس کو دوبارہ بیان کرتا ہوں۔ من را سلطان جائرہ، یہاں سے شروع ہے سید الشہداء علیہ السلام، کیونکہ خطبہ طولانیہ میں پورا نہیں پڑھتا، اس کا آخری حصہ پڑھتا۔ حضرت نے فرمایا جن کے مقابلے میں اٹھاؤں، یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کہ ہمارے بقول ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو ترجمہ مرید بن چکے ہیں یہ شیطان کے، یعنی جو شیطان ارادہ کرتا ہے یہ اس کو کرنے کے لیے تیار ہے۔
اور رحمان کی بندگی سے نکل چکے ہیں. ترکو طاعت الرحمان اظہر الفساد، یہ فساد کو آشکار کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں معاشرے میں. وہ فساد کیا ہے خود حضرت فرما رہے ہیں. اب توجہ کریے گا، فساد کی تشریح خود حضرت کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے فساد کیا ہے. ورنہ میں یہ کوئی فساد وہ فساد کیا ہے، کوئی پوچھے بھائی فساد کیا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. حضرت نے فرمایا تمہیں بتاتا ہوں فساد کیا. اطلوا حدود اللہ، جو اللہ کی حدود ہیں، جو اللہ کی لمٹس ہیں، جو اللہ کے قانون ہیں، یہ اس کو معطل کرتے ہیں، یہ اس کو توڑتے ہیں. سب سے پہلی چیز اطلوا حدود اللہ. آپ دیکھیں دین کیا ہے، توجہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات پڑھیں حضرت کی ذات. حدود کیا ہے؟ دیکھیں اللہ نے جو دین بھیجا ہے رسول خدا پر، وہ کیا ہے؟ حدود ہیں. حد کس کو کہتے ہیں؟ لمٹ، جس کو آپ انگلش میں لمٹ کہتے ہیں. حدود ہر انسان کی حدود ہوتی ہیں، فطری ہیں حدود، وہ میں بیان کرتا ہوں. لیکن اللہ کی حدود، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی لمٹس ہیں. ارث کا مسئلہ بیان کیا، فرمایا یہ میری حدود ہیں. حلال و حرام جہاں پہ بیان کیا بہت ساری جگہ پہ فرمایا یہ میری حدود ہیں، جو میں نے حکم دیے ہیں یہ میری لمٹس ہیں. فلا تقربو، ان کو مت توڑنا. اگر نماز کی پابندی ہے یہ میری حد ہے، زکوٰۃ کی پابندی یہ حد ہے، گناہوں سے رکنا ہے یہ حدود ہیں. شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، برائی معاشرے میں نہیں پھیلانی، خیانت نہیں کرنی، عہد شکنی نہیں کرنی، وعدہ خلافی نہیں کرنی، یہ حدود ہیں. تلک حدود اللہ. اور آپ دیکھیں پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہی چیزیں بیان کی، حدود، لمٹس کو بیان کی. اور آپ دیکھیں دین جو حدود کو بیان کرتے ہیں، حدود فطری چیزیں ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم سب کی حدود ہیں. کوئی مثلا فرض کریں ہمارا گھر ہماری حد ہے، ہماری ناموس ہماری حد ہے. کوئی ہمارے گھر میں بغیر اجازت کے ہمیں غصہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میری حد ہے، یہ میرا گھر ہے. مثلا فرض کریں آپ یہ امام بارگاہ آپ سارے آ رہے ہیں، مثلا جا رہے ہیں، اب کسی کے گھر میں کوئی اس طرح جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ پتہ ہے کہ یہ اس کی حد ہے، یہ اس کی لمٹ ہے، اس لمٹ کے کراس نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے آپ آگے بڑھیں، ناموس حد ہے ہر انسان کی. کوئی اگر فرض کریں اس کسی کو پتا چلے کہ کوئی میری ناموس پہ تجاوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، غصہ آتا ہے انسان کو. غیرت مند انسان کو غصہ، یہ فطرت میں انسان کے. مگر یہ کہ انسان کی فطرت اتنی مار دی جائے، جس طرح مغرب میں یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں یہ غیرت ہوتی کیا. وہ ایک عالم بتا رہے تھے کہ میں نے بڑا انگلش کی ڈکشنری میں ڈھونڈا کہ غیرت کیا ہے، وہاں ملے ہی نہیں، مجھے لفظ ہے ہی نہیں. کسی نے انگریز سے جا کے پوچھا کہ یہ غیرت کیا ہوتی ہے، اس نے کہا ہمیں تو نہیں پتا غیرت کیا ہوتی ہے، کہ کیا چیز ہوتی ہے. کہا مثلا اس نے کہا میں مثال دیتا ہوں آپ کو، غیرت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی بہن ہو، آپ کی ماں ہو، اس کو کوئی دیکھ رہا ہو تو انسان کے اندر ایک حالت پیدا ہوتی ہے غصے والی. ٹھیک ہے؟ کہا وہ ہمیں تو ہوتی ہی نہیں. یعنی وہ معاشرے کو بغیرت بنایا گیا. جب توحید ختم ہو جائے، جب معاشرے کے اندر اللہ کا نظام نہ رہے، وہاں پہ عزت کا تصور نہیں ہوتا، وہاں پہ غیرت کا تصور نہیں ہوتا، وہاں پہ حیا کا تصور نہیں ہوتا. اب حیا کا کوئی تصور نہیں ہے یورپ کے اندر، مغرب کے اندر. اور وہی سارا کلچر وہ اب دھکیل رہے ہیں دوسرے ملکوں میں، مشرق کی سرزمین کے اوپر. اس وجہ سے حدود ہر انسان میں. اب یہ جو کہ مغرب کہتے ہیں، خود مغرب والے مثلا آپ نے مثال آپ کو ان دنوں میں آپ دیکھیں قرآن پھر جلایا جب گیا توہین کی قرآن کی، تو کیا کہا اس نے؟ توجہ کریے گا، آزادی، یہ آزادی ہے جو میں نے قرآن کو آگ لگائی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. آپ دیکھیں
یہ آزادی یہ انسان کی فطرت میں ہے ہی نہیں. یہ آزادی ہر انسان جانتا ہے کہ حد ہے. مثلا وہی اب جو کہہ رہے آزادی، وہ جس گھر میں رہتا ہے اگلے دن کوئی پھلان کے اس گھر میں چلا جائے اور اس کی چیزوں کی ڈکیتی کر کے آ جائے اور وہ اگلے دن جائے پولیس کے پاس کہ کیس کرو، وہ آگے کہیں گے آزاد ہے، ہر کوئی آزاد ہے. وہ کہے گا یہ کون سی آزادی؟ آزاد انسان نہیں ہے. آیت اللہ جوادی عاملی بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں جو موجود ہی محدود ہے وہ آزاد کلی طور پہ ہو ہی نہیں سکتا. جو وجود ہی محدود ہے، ہم ہیں ہی محدود، تو ہماری صفت ان لمٹ ہو سکتی ہے؟ جو خود موجود ہی لمیٹڈ ہو، ہم ہیں ہی حد تک، ایک حد تک ممکن الوجود ہے. اللہ کی ذات ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ لا حد لا، امیر المومنین فرماتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں. اس وجہ سے جو وہ ارادہ کر دے وہی قانون ہوتا ہے، وہی فیصلہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان لمیٹڈ ہے، اس کی صفات ان لمیٹڈ ہے. تو توجہ کریے گا، یہ جو آزادی، یہ آزادی کا جو لادینیت کا نتیجہ ہے. جب انسان اللہ کو چھوڑتا ہے، جب دین کو چھوڑتا ہے، تو پہلی چیز جو زندگی میں آتی ہے وہ یہ آزادی جو یورپ کہہ رہے ہیں. آزادی یعنی ننگ دھڑنگ، تباہ کن کنڈیشن جہاں پہ کوئی لمٹ نہیں، کوئی قانون نہیں انسانی فطرت کا باقی رہتا. اور آپ دیکھیں یورپ نے اس اتنی حد تک وہ گھٹیا ہوئے اور آگے گئے کہ انسانیت آج شرم کر رہی ہے وہ کہاں تک چلے گئے. اس وجہ سے جب انسان کی حد ہے، میری حد ہے، مثلا فرض کریں میرا کوئی قریبی جتنا دوست بھی ہو، آپ کا جتنا بھی کوئی قریبی دوست ہو، آپ دیکھیں بعض اوقات اگر کوئی مذاق کرے دوست اس قسم کا کہ جو انسان کی لمٹ سے باہر، انسان فوراً غصہ کرتا، اس سے آگے مت پڑھو. میری یہ تو آج کل ایک ماحول بن چکا ہے کہ یہ کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ انسان کی لپٹ کیا. اور بعض اوقات کیونکہ فطرت کو پرورش کی ضرورت ہے، اگر اس کی پرورش نہ ہو تو انسان حیوان بن جاتا ہے. آج لمٹس ختم ہو رہی ہیں، ورنہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ میری یہ لمٹ ہے، اس سے آگے بات نہیں کر سکتے، اس سے آگے تم نہیں جا سکتے. تو جب ہر انسان کی حد ہے، جب انسان کے حتی حیوانات کی حد ہے، توجہ کریے گا. یا آج کل تو آسان ہے، مثلا جانوروں کی زندگی کے بارے میں آپ تحقیق کر، نیشنل جغرافی آپ دیکھیں. میں کچھ عرصہ پہلے شیر کی زندگی دیکھ رہا تھا، تو وہ اس میں دکھا رہے تھے کہ شیر کا جو مادہ ہوتی ہے، یعنی اس کی جو بیوی ہوتی ہے آپ کہہ لیں، وہ جن دنوں میں بچہ اس نے دینا ہوتا ہے ان دنوں میں وہ پورا وہ ایریا جو ہے اس کو اپنی حد قرار دیتا ہے، کسی چیز کو ادھر جانور کو انٹر نہیں ہونے دیتا پرندوں کے علاوہ. توجہ کریے، انہوں نے باقاعدہ وہ منظر دکھایا کہ ایک لگڑ بگڑ جو ہے وہ اس کے ایریے میں انٹر ہوا، وہ باقاعدہ انہوں نے اس زمین، وہ ایریا، انہوں نے کہا یہ اس کی حد ہے، یہ اس کی جگہ ہے، اس سے آگے اب دیکھنا. وہ منظر دکھا رہے تھے، دیکھنا بھی اس سے آگے جائے گا تو کیا ہوگا. وہ جو گیا تو شیر نے اس کی گردن سے اس کو پکڑ لی اور اس وقت چھوڑا جب وہ مر گیا تھا. آپ دیکھیں جانوروں کے اندر بھی اللہ نے لمٹس رکھی ہیں، حد رکھی ہیں. تو کیا اللہ کی حدود نہیں ہے؟ اللہ کی لمٹس نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی. اللہ کی لمٹس ہیں، اللہ کے قانون ہیں. جو اللہ پیغام بھیجتا ہے، جو رسولوں کو بھیجا، یہ اللہ نے بتایا یہ میری حدود ہے، یہ کام نہیں کرنا. اور اس کا فائدہ کس کو ہے؟ یہ تمہیں. آپ دیکھیں یزیدیت کیا ہے؟ جو فساد ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا، فساد کا منبع ہے یزیدیت. حدود جو اللہ کی ہوں گی ان کو معطل کرنا، توڑنا، سید الشہداء فرماتے ہیں یہ فساد ہے. مثلا جو جس کی سزا ہے وہ اس کو دینا، جو جس مجرم کی سزا ہے. مثلا کسی نے قتل کیا اس کو قصاص ہو، کسی نے چوری کی اس کو سزا ہو، کسی نے نشہ کیا اس کو سزا ہو. یہ ساری بیان ہوئی ہیں قرآن کریم نے. آپ دیکھیں سورہ نور کے شروع میں اللہ تعالیٰ سورہ نور کو شروع یہاں سے کرتا ہے کہ جو زنا، زانی اور زانیہ ان کی سزا کیا ہے.
یہ کیوں اللہ بیان، یہ حد ہے اللہ کی، تاکہ معاشرے میں برائیاں رکیں۔ آپ دیکھیں حدود جاری بڑی کام ہوئی رسول اللہ کے زمانے